آج ہم آپ کو اس کہانی میں مین کریکٹر کینگ شونگ کے بارے میں بتائیں گے، جو ایک درخت پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اچانک سے تیزی سے درخت کے اوپر سے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے اور آگے ہمیں پرپس کیئر بیٹس کو دکھایا جاتا ہے اور ہمارا مین کریکٹر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے وہ اس کے سامنے آ کر کودتا ہے، بیٹس اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اور وہ بیٹس اپنے منہ سے پاورفل انرجی نکالتا ہے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے کینگ شونگ پر حملہ کرتا ہے اور کینگ شونگ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور پھر وہ بیٹس اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس بار کینگ شونگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اور پھر اس کی باڈی سے اس کی انرجی نکالنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ ایک اسٹور میں جاتا ہے جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ انرجی اسے دے دیتا ہے اور وہ لڑکی کینگ شونگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ پھر تم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ لڑکی یہ کہنے کے بعد اس کو کچھ پیسے دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے تم تھک گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے، تم میرے کمرے میں جا کر آرام کر، اور وہ لڑکی کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے اور لڑکی کہتی ہے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اور وہاں اس وقت کچھ لڑکے موجود ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ مس لویا اس لڑکے سے اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہیں، وہ تو کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ اور دوسرا لڑکا کہتا ہے تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ وہی فیمس واریر ہے جو کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور وہ ٹرین ٹریکنگ میں موجود ہے۔ وہ باہر جاتا ہے تو ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، مگر کونگ شینگ اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہاری تو پہلے سے ہی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ لڑکی کہتی ہے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کینگ شونگ کہتا ہے کہ وہ طاقتور نہیں، اس لیے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی اور چیز میں دلچسپی۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کینگ شونگ اپنے منہ سے ماسک اٹھا دیتا ہے اور وہ چو فیملی کا ایڈل سن ہوتا ہے۔ جب وہ گھر پر آتا ہے تو اسے اندر سے کسی لڑکے کی آواز آتی ہے جو اس کی بہن سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی لڑکی موجود ہوتی ہے جو اس کی بہن کی میڈ ہوتی ہے اور وہاں چو کنگ وہاں موجود ہوتا ہے۔ کینگ شونگ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تو کیو شنگ کہتا ہے کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو، کہ مجھے گرینڈ اولڈر نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں۔ یہ سن کر کینگ شونگ کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنی اوقات سے زیادہ سوچ رہے ہو۔ کینگ شونگ کی بہن اس کو چپ کرواتی ہے اور پھر اتنے میں مس لویا آتی ہے اور کینگ شونگ سے کہتی ہے کہ کیو چنگ گرینڈ اولڈر کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور ان کا فیوچر بھی اسی سے ہے، اگر تمہاری بہن کی شادی اس سے ہو جائے تو تم بھی اس خاندان کا حصہ بن جاؤ گے اور تمہاری بہن بھی آرام سے زندگی گزارے گی اور تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کینگ شونگ کہتا ہے کہ پھر بھی میں اپنی بہن کی شادی اس سے نہیں کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا اور ان کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ میں غریب گھرانے کا ہوں اور یہ امیر۔ مس لویا کہتی ہے کہ شکر ہے تمہیں اس کے بارے میں تو پتا ہے کہ تم دونوں میں کتنا فرق ہے اور ہم دونوں میں انگیجمنٹ پہلے سے ہی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں مجھ سے شادی کل یا آج کرنی ہی ہوگی اور میری وجہ سے ہی تم اس فیملی میں موجود ہو۔ اگر میں یہ انگیجمنٹ ختم کر دوں تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ کینگ شونگ غصے سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں موجود ہوں، یہ کیا مذاق ہے، اگر چاہوں تو میں یہ انگیجمنٹ ابھی ختم کر سکتا ہوں۔ تو چو کنگ کہتا ہے کہ سچ اگر ایسا ہے تو تم بہت قابلیت رکھتے ہو، باتوں میں تم کسی سے بھی ہار نہیں سکتے، اگر شادی کی بات ہے تو میں تمہاری بہن سے ہی شادی ضرور کروں گا۔ وہ یہ کہنے کے بعد اس پر گریوٹی پریشر سے حملہ کرتا ہے
اس کی بہن یہ دیکھ کر کیو کنگ سے کہتی ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیونگ شنگ اسے منع کرتا ہے اور اپنی طاقت سے اس کے حملے کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے ایک سکرو اس کی طرف پھینکتا ہے اور کیو کنگ اسے اوپن کرتا ہے تو اس میں ایک چیلنج لیٹر موجود ہوتا ہے۔ کیو کنگ اس کو قبول کر لیتا ہے اور ہنسنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ کیونگ شنگ کہتا ہے کہ میں تم سے 3 مہینے بعد ملوں گا، اگر یہ تم چیلنج جیت گئے تو میں اپنی بہن کی شادی تم سے کراؤں گا، تو تم میری بہن سے شادی کر سکتے ہو، اگر تم ہار گئے تو میں یہ انگیجمنٹ ختم کر دوں گا اور میرے گھر پر کبھی قدم نہ رکھنا۔ اور کیو کنگ غصے سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا جاتا ہے اور مس لیا کہتی ہے کہ جب کیو کنگ تم سے جیت جائیں گے تو تمہاری بہن کی شادی کے بعد میں تمہیں ایک شاپ ارینج کر کے دوں گی جس پر تم اپنی ساری زندگی گزارنا۔ جب کیو شنگ کی بہن کیو شنگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیونگ شنگ اپنی بہن کو پکڑتا ہے اور کچھ پیسے نکال کر میڈ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ تاکہ وہ اسے جلد سے جلد ٹھیک کر سکے، اور میں کچھ نیچرل ہیٹ لے کر آتا ہوں۔ اور کینگ شونگ جنگل میں نیچرل ہیٹ جمع کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بارے میں صرف کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ جب کیونگ شونگ کو نیچرل ہیٹ مل گئے تو وہ اسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ چو فیملی کے ممبرز ہیں، ان میں سے ایک کا نام چویا ہوتا ہے، اور کیونگ شنگ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بڑے بھائی کو چیلنج کیا ہے۔ کیونگ شنگ چویا کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آتا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے اس نے مس کیون کو تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے چو فیملی نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا، مگر چو کنگ کی وجہ سے یہ بچ جاتا ہے۔ کینگ شونگ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو مجھ سے کیا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہیٹ ہمیں دے دو۔ وہ یہ نیچرل ہیٹ انہیں بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ چویا اپنے لوگوں کو لے کر جانے لگتا ہے تو وہ کینگ شونگ کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ کینگ شونگ درخت پر بیٹھا سن رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ پر ماسک پہن لیتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے پاس موجود ہے مجھے دے دو، اور وہ لوگ بھی کینگ شونگ پر حملہ کرتے ہیں۔ تو کینگ شونگ باری باری ان سب کو مارتا ہے اور چویا کو بھی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے مجھے دے دو۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کینگ شونگ اپنی ساری طاقت اپنے پاؤں میں پروڈیوس کر لیتا ہے اور چویا پر رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نڈھال ہو جاتا ہے اور اپنی رنگ نکال کر کینگ شونگ کو دے دیتا ہے، اور کینگ شونگ اسے کہتا ہے اگر تم یہ رنگ پہلے ہی دے دیتے تو اتنی مار نہ کھاتے، اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکے بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور لڑائی کے وقت ایک لڑکی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب کینگ شونگ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور آخر کینگ شونگ اس کو پکڑ لیتا ہے اور درخت پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تو مس لویا کہتی ہے کہ کیا تم وہی شخص ہو؟ تو مس لویا کہتی ہے ہاں مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، مگر میرا یقین کرو میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اسے ایک بل کھلا دیتا ہے۔ مس لویا کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو کینگ شونگ کہتا ہے کہ یہ زہر ہے، اگر تم کسی کو میرے بارے میں بتاؤ گی تو یہ زہر تم کو ختم کر دے گا۔ وہ زبردستی اس کو بل کھلا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ مس لویا کہتی ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔